بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقع معراج اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کے رونما ہونے کا کتنے وقت لگا یہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ سے ہجرت کے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ رجب کی 27ویں رات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی قدرت کا مشاہدہ کروایا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میری حمد و ثنا چھوڑ دو، میری تسبیح کرنا چھوڑ دو، میری اطاعت اور بندگی کرنا چھوڑ دو۔ آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کر دو، فرما برداروں کا کلہ اپنے سر پہ باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو پہنچا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے جدا کر دو۔ اسرافیل کو کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل کو کہہ دو کہ وہ روح کی قبض کرنے سے کچھ دیر کے لیے ہاتھ اٹھا لے۔ زوان کو کہہ دو کہ وہ جنت کی درجہ بندی کر دے۔ ملک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خلد بری کے روحوں سے کہہ دو کہ آراستہ پراستہ ہو جائیں اور جنت کی محلوں کی چھتوں پہ صفت واسطہ کھڑے ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جتنی قبریں ہیں ان پہ سے عذاب ختم کر دیے جائیں۔ آج کی رات شب معراج کی رات میرے محبوب کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ چشم زدان میں عالم بلا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم ربی ہوا تو اے جبریل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سنتے ہی جبریل امین جنت میں سواری لینے جاتے ہیں اور اپنی ایسی سواری کا انتخاب کیا جو کبھی کسی شہنشاہ کو میسر تو دور کی بات ہے دیکھی بھی نہیں ہوگی، اور وہ سواری براق تھی۔ تفسیر الروح البیان میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کبھی کسی نے بھی براق کی سواری نہیں کی۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کتنی پرکیف رات ہے۔ ستارے آہستہ آہستہ پورے آسمان پہ جھل ملاتے جا رہے ہیں۔ فضا میں ایک سکون سا ہے۔ نفس رات گزر رہی ہے کہ آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار اور تجلیات کے زیور سمیٹے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام اس نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں آسمانوں کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آتے ہیں، جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس ہاتھ بندھے کھڑے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر اٹھایا جائے تو بے ادبی ہوگی۔ اب وہ اس فکر میں ہے کہ معراج کے دھولے کو اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں اور ان کو بیدار کس طرح کیا جائے۔ اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے، اے جبریل میرے محبوب کے قدم کو چوم لو تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے لیے ہم نے تمہیں کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل امین آگے بڑھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم مبارک پہ بوسہ دیا۔ وہ منظر بھی کیا حسین ہوگا جب یہ معاملہ پیش آیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بیدار ہوئی تو آپ نے انہیں پوچھا کہ جبرائیل علیہ السلام کیسے آنا ہوا، جس پہ جبرائیل امین نے فرمایا کہ سرکار دو عالم کا خدا کے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوا آیا ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چل دیں۔ زمین سے لے کر آسمان تک ساری گزرگاہوں پہ مشتاق دید کے ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ معراج نبوت پہ یہ بات درج ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کی تیاری کی اور جانے کے قبل جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا اور آپ کے دل کے سونے کی تشتری میں رکھ کر زمزم کے پانی سے غسل دیا اور پھر دوبارہ سینہ مبارک بند کر دیا۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ آپ کا دل ہر طرح کی بات سے بالکل پاک ہے۔ اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ سینہ چاک کرنے میں بے شک حکمت ہی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ایسی قوت شامل ہو جائے کہ آسمان پہ جانے اور بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پہ امامہ باندھا گیا۔ علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ پہنایا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 70 سال قبل تیار کیا گیا۔ 40,000 ملائکہ اس کے تعظیم اور تقریب کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کور باندھا۔ یہ سب معراج النبوت میں درج ہے کہ حضور پاک نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے بھی فرمایا کہ سینہ یاقوت کی طرح چمکتا تھا، اس کی پشت پر بجلی گھومتی تھی، اس کی ٹانگیں سب زمرد، دم مرجان، سر اور گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی۔ بہشتی زین آپ سے کسی ہوئی تھی جس پہ سرخ یاقوت کے 2 رکا اویزہ تھے اور اس کی پیشانی پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اور کچھ لمحے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری آسمان کی طرف چلی اور آپ کے ہمراہ 80,000 فرشتے سائیں اور طرف اور 80,000 فرشتے بائیں طرف تھے اور فضا فرشتوں کی درود و سلام سے گونج رہی تھی۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے: وہ ذات ہر نفس اور کمزوری سے پاک ہے جو رات اس تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اور یہ سورہ بنی اسرائیل میں درج ہے۔ وہ رات اور اس کا منظر کتنا دلکش ہوگا کہ زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیلا تھا۔ سفر کرتے وقت جب آپ وادی بدا میں پہنچے جہاں کھجور کے بہت زیادہ درخت تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیجیے۔ یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نوافل کی ادائیگی کے بعد سفر پھر شروع ہوا۔ راستے میں سرخ تیلا آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوران میں وہ سفر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک دیکھی، جس میں نے انہیں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مقدس بھی آ گیا جہاں حور و غلماں استقبال کے لیے اور تقریباً 1,24,000 انبیاء اور مرسلین استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پہ تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد کہا جاتا ہے، تو تمام انبیاء صفت در صفت کھڑے ہو جائیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمائیں گے اور 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز بندی کریں گے، اور تمام انبیاء اور ملائکہ سر تسلیم کر کے کھڑے ہیں۔ اس سے پہلے بیت المقدس میں ایسا نہ دلکش منظر دیکھا گیا۔ اس کے بعد درود و سلام سے فضا ایک بار پھر گونج اٹھی اور سرکار دو عالم سفر معراج کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا۔ جب پہلے آسمان پہ پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دربان نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل۔ دربان نے پوچھا ساتھ میں کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا مرحبا، دروازہ انہی کے لیے کھولا جائے گے۔ جب دروازہ اول کھولا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام سے سرور کائنات کو خوش آمدید کہا، دوسرے پہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ نے خوش آمدید کہا، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے پہ حضرت ادریس علیہ السلام نے، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام نے،
چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوش آمدید کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی اور پھر آپ کو سدرۃ المنتہا پہنچایا۔ سدرہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علاؤں کی انتہا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، اللہ پاک آپ کے محبوب تشریف لا رہے ہیں، ان کے دیدار کی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو جائیں اور جب میرے محبوب وہاں پہنچیں تو ان کا دیدار کر لیں۔ اس مقام پہ آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، اب اگر میں ایک بال آگے بڑھوں گا تو اللہ کی تجلیات میرے پڑوں کو جلا دے گی، یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک کی رفعت اور عظمت کا اندازہ لگا لیجئے کہ جہاں روح الامین کے بازو ٹھنڈک جائیں وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ اس موقع پہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ میں مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن پل صراط پہ آپ کو امت کے لیے بازو پھیلا سکوں تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک غلام پل صراط سے گزر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر اکیلے ہی انوار اور تجلیات کے مناظر طے کرتے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی عرش کے قریب ہوتے گئے سارے کے سارے حجاب ہٹتے گئے۔ اس واقعے کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب اس جلوہ حسن نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج عالم خلق کی انتہا پہ تھے، پھر وہ گھڑی بھی آ گئی کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حریم الرحیم پہنچ گئے اور اپنی آنکھوں سے عالم بیداری میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے قرب سے نوازا اور آپ سے ہم کلام ہوئے، اس وقت تک زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز رک گئی تھی۔ سورج، چاند، ستارے سب رک گئے تھے سوائے ان چیزوں کے جو اللہ کے محبوب کے ساتھ تھیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر آمد کی تو اللہ کے حکم سے ہر چیز میں برکت حرکت ہونا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک ہر چیز کا نظام اللہ کے حکم سے ہی چلتا ہے، یہ کائنات اللہ ہی کے حکم سے چلتی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو تمام اہل ایمان نے اس واقعے کو دل سے بھی تسلیم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رب سے ملاقات پہ یقین کیا، جس طرح ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کر لے وہ ہوتا ہے، کیونکہ کائنات کا خالق اور مالک صرف اللہ ہی ہے۔